امید نظروں سے سوچوں میں گم رحمت علی کو دیکھا تھا۔ وہ چونکا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر رکا۔ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ میں تیرے ہیرے جیسے بیٹے کے لچھنوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں بے وقوف ہرگز نہیں کہ اپنی دھی اس نشہ جواری کے پلے باندھ دوں۔ اچھی طرح واقف ہوں میں ارشد عرف اچھی اور اس کے آوارہ دوستوں سے۔ چپ کر کے چلی جا یہاں سے۔ رحمت علی غصے سے کھولتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ زبیدہ بھونچکی ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اماں تو کہتی تھی ماما رحمت تجھے انکار کر ہی نہیں سکتا، اب سنا وہاں سے بے عزتی کروا کر آ گئی چپ چاپ۔ ارشد مسلسل طنز بھری باتیں کیا جا رہا تھا۔ اب کس کو ناک و چنے چبوائے گی؟ کہاں گیا تیرا وہ مکان اور زیور؟ سب گیا ہاتھ سے؟ ہا 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 ہا۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ اگلے مہینے بیاہ کی تیاری کر میرے اور پروین کے، وہ قطعی انداز میں کہہ کر اٹھ گیا، جبکہ زبیدہ دل میں ہاتھ سے جاتی مفت کی دولت کا خیال رو رو کر آ رہا تھا۔ اس کا دماغ بہت کچھ سوچ رہا تھا جس پر وہ عمل کرنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ رحمت علی نے اس کی انا پر بڑی کاری ضرب لگائی تھی، پر اسے تحمل سے کام لینا تھا۔ وہ جلد بازی میں کام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے برادری والوں کے گھروں میں جا کر رحمت علی اور اس کے خاندان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی تھیں، خاص طور پر ماہر کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ برادری کے بڑے بزرگوں پر زور دیا کہ وہ رحمت علی کو مجبور کریں کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ طے کر دے۔ برادری والے ارشد کے چال چلن اور رحمت علی کی شرافت سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے زبیدہ کی کسی بات پر کان نہ دھرا، بلکہ اسے خوب سنائی۔ جب کہیں سے بھی اس کی سنوائی نہ ہوئی تو اپنی بے عزتی کا دکھ اور حسد کی آگ نے اس کو پاگل سا کر دیا تھا۔ اس کے دل میں نفرت و انتقام نے جگہ لے لی تھی۔ اس نے نفرت کا اظہار پوری برادری کے سامنے کیا، اور پھر برادری والوں نے رحمت علی کی بیٹی ماہر کو 3 ماہ سسکتے بلکتے دیکھا۔ اماں ماہر آدھی رات کو اٹھ کر رحمت علی اور صغریٰ کے کمرے کے سامنے کھڑی تھر تھر کانپتی ماں کو بلا رہی تھی۔ ابا ابا، وہ زور سے چلائی۔ صغریٰ اور رحمت علی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر آئے، ماہر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور دوڑ کر ماں کے سینے سے جا لگی۔ نہ اس کے سر پر دوپٹہ تھا، نہ پیروں میں جوتا۔ کیا ہوا میری بٹیا کو؟ صغریٰ اسے باہوں میں لے کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ رحمت علی بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ وہ ماہر کے مسلسل رونے پر بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اماں، آگ لگی ہے میرے چاروں طرف، میں جل رہی ہوں، مجھے بچائیں، سسکتی بلکتی ماہر نے کہا تو وہ اس کو مزید اپنی باہوں میں بھر کر پیار کرنے لگی۔ بس میری دھی، نہ رو، تو نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ڈر گئی ہے بھلا؟ کہاں سے آ گئی آگ؟ صغریٰ بی بی نے اسے تسلی دی۔ رحمت علی نے بھی بیٹی کو شفقت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہ رو میری جھلی بٹیا، نہ رو، تیرا بابا ہے نا تیرے ساتھ، تیرے پاس، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کو چپ کروا رہے تھے، اس کے آنسو پونچھ رہے تھے۔ چل تو میرے ساتھ ادھر ہی سو جا۔ صغریٰ بی بی نے اسے پیار سے تھپکتے ہوئے اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اس نے ماں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اگلی صبح صغریٰ نے اسے بیدار نہیں کیا، بلکہ رحمت نے اسے منع کر دیا کہ اس کے خیال میں وہ نیند پوری کر لے تو اچھا ہے۔ اسے سوتا چھوڑ کر صغریٰ بی بی کچن میں آ کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ جبکہ رحمت علی سبزی منڈی جانے کی غرض سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ماہر کی دلدوز چیخوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بھاگ کر اس طرف گئے تو اندر کے منظر نے ان کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ماہر بستر پر اکڑی پڑی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ چکے تھے اور آنکھوں پر غشی سی طاری تھی اور منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آئے تھے، اسے ہلا جلا کر دیکھ رہے تھے، مگر وہ تو ایسے پڑی تھی جیسے کوئی لوہا ہو۔ رحمت علی دوڑ کر کچن سے پانی لے آیا۔ صغریٰ اس کی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں سے دبانے لگی۔ رحمت علی بیٹی کے پیروں کے تلوے مل رہا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ ماہر اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ پانی پھینکا، ناک دبائی، صغریٰ بی بی قرآن آیات پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد اس کے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ بالکل ایسے ہو گئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ماہر خالی خالی نظروں سے اپنے ماں باپ کے غمزدہ چہروں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی تکلیف پر آنسو بہا رہے تھے۔ ماہر کے ساتھ روز
ہی کچھ نہ کچھ نیا ہوتا۔ راتوں کو وہ سو نہ سکتی تھی، اگر سوتی تو چیخیں مار کر اٹھ بیٹھتی، اس کے پورے وجود پر سوئیاں سی چبھتیں جن کی تکلیف سے بلبلا کر رہ جاتی۔ کبھی اس کے پیروں کے تلوے گرم ہو کر سرخ لہو رنگ ہو جاتے، چھوٹے چھوٹے سفید آبلے پڑ جاتے جو جلد ہی ٹھیک ہو کر غائب ہو جاتے۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی شگفتگی اور رعنائی ختم ہو چکی تھی۔ ایک رات وہ سو کر اٹھی، اس نے اپنے لمبے بالوں کو ہاتھ سے سنوار کر جوڑے کی شکل دینی چاہی، مگر یہ کیا! اس کے بال! وہ خوفزدہ سی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلی تھی۔ سغرا بی بی خود صدمے سے گنگ رہ گئی تھی۔ ماہر کے بال سر پر نہیں تھے، اس کے بال کٹ چکے تھے، بالکل کانوں کی لوؤں سے بھی اوپر تک۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اور خود سغرا بی بی بھی ماہر کو چپ کروانے لگ گئی تھی۔ وہ ہر وقت خلاؤں میں جانے کیا گھورتی رہتی یا اپنے ہاتھوں کے ناخن چبانے لگتی، اجاڑ جھنکار حلیہ اور بالکل پاگلوں کی طرح دکھنے لگی تھی۔ رحمت علی کے گھر میں خون کے چھینٹے پڑنے لگے، کبھی پانی کا چھڑکاؤ ہوا ہوتا تو کبھی کسی جانور کی گردن تک کٹی ہوئی سری کہیں نہ کہیں سے برآمد ہوتی۔ یہی نہیں، ماہر کی آنکھوں منہ سے بھی خون جاری ہوتا۔ اکثر اوقات اس کی گردن اور بازوؤں پر کٹ لگے ہوتے، جیسے چھری کے ساتھ ان کو کاٹا گیا ہو۔ یہ نشان بہت گہرے ہونے پر خود ہی معدوم ہو جاتے۔ سغرا بی بی اور رحمت علی کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ جوان بیٹی کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے روز ہی کسی نئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب تو پورے جسم پر سفید آبلے ظاہر ہونے لگے تھے، جس کی جلن اور درد سے وہ تڑپ اٹھتی تھی۔ محلے والے رحمت علی اور اس کی بیوی کے ساتھ پوری ہمدردی کرتے، لیکن وہ خود اس معاملے میں بالکل بے بس تھے۔ سغرا بی بی کو اس قدر اندازہ تو ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی پر کوئی جادو کروایا گیا ہے۔ اس نے رحمت علی پر زور دیا کہ وہ اس کے روحانی علاج کا بندوبست کرے، یہ ڈاکٹروں کا روگ نہیں، وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ رحمت علی نے اپنے گاؤں کے امام مسجد سے تمام واقعات اور حالات بیان کیے تو انہوں نے اسے بتایا کہ یہ کالے جادو کے وار ہیں، اس کا توڑ میرے بس سے باہر ہے، تم کسی اور سے رجوع کرو۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ گھر کی جانب آ رہا تھا کہ اسے اپنا پرانا دوست فتح الدین مل گیا۔ فتح الدین سے مل کے وہ بہت خوش ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اور چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے بہت تکلیف میں ہے۔ یہ بات اس کے جگری دوست نے بھی محسوس کر لی تھی۔ جب وہ رحمت علی کے گھر پہنچے تو اس نے سب سے پہلے اپنے دوست کو اس کی پریشانی کا سبب دریافت کیا۔ رحمت علی ایک باہمت اور حوصلہ مند انسان تھا، لیکن اپنے ہمدرد دوست کو سامنے پا کر وہ ٹوٹ گیا۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے اپنے اوپر بیتنے والی قیامت کا ذکر کیا، جسے سن کر فتح الدین خود بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے دوست کی ہمت بندھائی اور ایسے شخص کا پتہ دیا جو ایسے کاموں کے توڑ میں ماہر تھا۔ نہ صرف ماہر تھا بلکہ یہ کام وہ فی سبیل اللہ کرتا تھا۔ رحمت علی اپنے دوست کا بہت شکر گزار ہوا۔ اگلے ہی روز رحمت علی، سغرا اور ماہر اس شخص کے پاس جا پہنچے جس کا پتہ اس کے دوست نے دیا تھا۔ وہ ایک کالے جادو کا ماہر انسان تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا اور اس کا معاوضہ بھی نہیں لیتا تھا۔ اس نے ماہر پر بیتنے والے واقعات خود ہی بیان کر دیے، نہ صرف بیان کر دیے بلکہ جس نے وار کروائے تھے اس کا حلیہ اور شکل تک بتا دی تھی، جسے سن کر رحمت علی اور سغرا بی بی صدمے سے گنگ بیٹھے رہ گئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، زبیدہ خاتون تھی، جس نے حسد اور جلن میں آ کر ایک ہستی بستی لڑکی کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا، جس کا قصور بھی کوئی نہ تھا۔ عامل بابا نے ان کو تسلی دی، ماہر کا علاج کرانے کا کہا۔ مسلسل 3 ماہ تک وہ عامل بابا ماہر پر کیے گئے وار کا خاتمہ کرتا رہا۔ آخرکار اس کی محنت رنگ لائی اور ماہر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ آہستہ آہستہ اس کی دلکشی اور رعنائی بھی لوٹ آئی۔ بال بھی عامل بابا کے دیے گئے خاص تیل سے دوبارہ پڑنا شروع ہو گئے۔ رحمت علی اور سغرا بی بی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے عامل کو نذرانہ دینا چاہا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ نہیں، یہ تم اپنا اور اپنی بیٹی کا صدقہ دے دو، اور کوشش کرو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور صدقہ دیتے رہنا تاکہ آفتوں سے محفوظ رہو۔
عامل بابا انہیں نصیحت کر کے جا چکے تھے۔ رحمت علی صغرا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ وہ فوراً اٹھے، وضو کیا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ ادھر برادری والوں نے ماہر کی تکلیف دیکھی تو تھی، پھر اسی تکلیف کا شکار زبیدہ خاتون کو دیکھا۔ اس کا عمل اس پر الٹ چکا تھا، اس کا ذہنی توازن بگڑا، ساتھ ہی اسے کوڑھ کا مرض لاحق ہو گیا۔ اس کا لاڈلا بیٹا اسے اٹھا کر گندے نالے کے پاس پھینک آیا، جہاں اس نے سسک سسک کے زندگی کے باقی ماندہ دن گزارے، لوگوں کی نفرت و تضحیک کا نشانہ بنی اور آخرکار اسی حالت میں دم توڑ گئی۔ برادری والوں نے بیٹے کو برا بھلا کہا، اس کی آخری رسومات کو ادا کر کے گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، پر کیا سچ میں یہ کہانی ختم ہوئی ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں۔ زبیدہ جیسے حرص و لالچ کے مارے ہوئے لوگ جب تک زندہ ہیں، یہ کہانیاں جنم لیتی رہیں گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟